الصالحات إني بما تعملون عليم. وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ ابھی ہمارے حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ ان کی اہمیت سے متعلق باتیں ہوں اور معاشرے میں جو گہری ہوئی برائیاں ہیں ان سے متعلق کچھ باتیں ہوں. بہت بڑا موضوع اور بہت بڑا عنوان ہے جو حضرت نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے. اس کے لیے لمبا وقت چاہیے اور دنیا میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت محدود وقت ہوتا ہے. تھوڑی سی دیر پہلے لوگوں کا رجحان بنتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے چلیں اور جو شوق رکھنے والے ہیں وہ بھی آتے ہیں. پھر اس کے بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ وقت پر آتے ہیں، بالکل ٹائم پہ ٹائم. جو پہلے آتے ہیں ان کو اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی بعد میں آنے والے کو جانے کی جلدی ہوتی. یعنی آپ حضرات نے ایسے سننا فرمایا کہ کچھ تھوڑا سا لیٹ ہو سکتا ہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب آدمی سویرا آتا ہے شوق ہے اسے تو اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا بھی شوق ہے اسے. لیکن بعض ہمارے احباب جو بالکل اس سے مشغول ہیں کہ کام سے چھٹکارا ہی ان کو ٹائم پہ ملتا ہے اور پھر کام پر جانے کی جلدی بھی ان کو سب سے زیادہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے سنتیں بھی نہیں پڑھ پاتے. یعنی اب تو ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 افراد میں سے 70 افراد ایسے ہی نکل جاتے ہیں. 60 تو نکل ہی جاتے ہیں. انہیں سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں، نہ انہیں یہ اہمیت کا اندازہ کہ سنتیں کوئی ضروری چیز ہے. 2 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد سوچا کہ چلو یہ سوچ اگر ہماری اسی طرح سے چلتی رہی تو ہماری آگے کی نسلیں ہمیں دیکھ کر کہ جب ہم آگے گے تو جو نسلیں تیار ہو رہی ہیں، جو قوم تیار ہو رہی ہے، ان کے اندر کوئی نہ ہم یہ روح بھوک رہے ہیں، وہ نئے پیغام دے رہے ہیں کہ سنتیں خواہ کی چیز ہے اور ان میں وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے گھر چلے یا اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں، جہاں جس کو جانا ہے وہاں چلے. اگر یہی سلسلہ ہم بڑوں کا رہا تو بعد کے لوگ اس پر اور زیادہ غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو محتاط کرنا ضروری ہے. نسلوں کی فکر. اب یہ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جس بات کا کاروبار 1 لاکھ 2 لاکھ کا ہے وہ اپنے کاروبار اور اپنی اولاد کے لیے 1 کروڑ تک کا کرنے کی تیاری کر رہا ہے. رات دن رونا ہوتے ہیں کہ یار کاروبار. حالانکہ کاروبار کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے شادی وغیرہ کی، تو اس وقت میں ہم یہ ثابت نہیں ہونے دیتے کہ ہم کوئی کمزور ہے، کاروبار کے مالک ہوئے ہیں یا کوئی غریب ہے. اس وقت میں ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں کہ ہماری پوزیشن معاشرے میں نمایاں نظر آئے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، ہم نے بہت بڑی شادی کی ہے، ہم نے بہت ٹھاٹ لگائے ہیں، ہم نے 10-15 قسم کا کھانا دیا ہے، ہم نے ڈی جے بھی منگوا لیا، ہم نے باجے بھی بجوا لیے، ہم نے ناچ کود بھی کرا لیا تاکہ گاؤں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کسی کمزور کی شادی نہیں بلکہ کسی با حیثیت کی شادی ہے. اس وقت میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کمزور ہے یا ہماری پوزیشن کمزور ہے. پوزیشن کی کمزوری کا احساس ہمیں وہاں ہوتا ہے جہاں دین کے اوپر تقاضا آتا ہے. دینی تقاضوں میں سب کو پوزیشن یاد آتی ہے اور اپنے جو خواہشات نفس سے مطابق تقاضے ہوتے ہیں وہاں ہم چاہے بیاج پر پیسہ لیں یا ہم اپنی پراپرٹی کو بیچ کر کے کام کریں یا کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن اس وقت میں ہم اپنی پوزیشن کو دوبارہ کر کے ظاہر کرتے ہیں. حالانکہ یہی ہماری مصیبت کا سب سے بڑا حال ہے. معاشرے میں آپ دن پر ہاتھ رکھ کر
کر کے سوچئے کہ معاشرے میں نہیں سمجھتا کہ غریب ہے ہمارے معاشرے میں، غربت ہمارے گھروں میں داخل ہوئی ہے شادیوں کے راستے سے۔ جس کو بیٹے کی شادی کرنی ہے وہ، جس کو بیٹی کی شادی کرنی ہے وہ، دونوں فریق بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، بلکہ لڑکی والے کے اوپر تو بہت بڑا بار ہے، بہت بڑی مصیبت ہے کہ اسے تو یہاں تک مجبور کر دیا جاتا ہے اگر وہ اپنی پراپرٹی بیچ باچ کر کے یا جیسے بھی وہ کرے، اگر بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہیں لے گا، دنیا بھر کی دولت نہیں دے گا، تو بیٹی کو آگے چل کے خطرات بھی لاحق ہو جاتے ہیں، یا تو طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یا اس کے جلانے کی یا اسے پھانسی دینے تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر یہ حالات ہے، اس لیے باپ کو مجبور ہو کر کے اپنے گھر کو برباد کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا یہی ہماری پہچان ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی اسلام نے ہمیں سکھایا تھا؟ ایک سادگی کے ساتھ ہونے والا رشتہ جس میں کوئی خرچ نہیں تھا، شریعت مطالعہ نے جہاں سے شروع کیا تھا، جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ دین دیا، اور جس طرح کر کے بتایا اور کہا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے شادیاں خود کی بھی کرائی ہے، آپ کو بیویاں دی ہیں، آپ کو اولاد دی ہیں، بیٹیاں دی ہیں، آپ نے شادیاں کی ہیں۔ جب نبی کا عمل ہمارے سامنے ہو تو پھر کسی دوسرے کی بات میں آ کر کے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے پیغمبر کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے، قرآن و سنت ہے، دین اور شریعت ہے، اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس گرے ہوئے معاشرے میں ہمیں اوپر آنا چاہیے اور اپنے کاروبار کو بچانا چاہیے، اپنی اولاد کو اوپر لے جانا چاہیے، اپنی تعلیمی پوزیشن کو بڑھانے اور بچانے کے لیے اداروں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم بڑی عمر کے لوگ ہیں، چلے جائیں گے اپنی پوری کر کے، لیکن اولاد ہمیں گالیاں دے گی یا ایثار ثواب کرے گی، اس کے اوپر بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ یک طرفہ جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے اب منڈپ بن گئے، شادیاں شادی نہیں رہی ہیں، شادیوں میں پر لگ گئے، منڈپ ہو گئے، صاحب کھلانے کے لیے کوئی نہیں، کھانے کے لیے جگہ نہیں، کہاں بٹھائے کہاں لوگ کے مہمانوں کو، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے بڑے منڈپ لاکھ روپے میں، 50,000 روپے میں نہیں، بہت سی جگہوں پر کئی لاکھ روپے میں شادی ہال صرف بک کرائے جاتے ہیں، کہا اس کے اندر ٹیم کھلانے والوں کی ڈیکوریشن اور پوری ترتیب، اور پھر وہاں جا کر کے شادی کی تو جو جانے والے ہیں وہ بھی پیدل نہیں جائیں گے، انہیں سواریاں چاہیے، وہ سواریوں پہ جا رہے ہیں۔ بڑے مسائل ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، نمائش ہو رہی ہے، کون سی گاڑی دی ہے، جانے والا پوچھتا ہے باراتی آئے کیا دیا ہے، ذرا سامان پہ نظر مار دی جائے، سامان پہ نظر لگوائی جاتی ہے، یہ دیکھیے یہ ہے، بشولیا کو یہ بلٹ دے دی ہے، بچولیا کو یہ بائک دے دی ہے، اور یہ بیٹے کے لیے فلاں ہے، وہ اتنا سونا، یہ اتنا نقد ہے، اتنا زیور ہے، اور اتنے برتن ہیں، اتنے صوفے ہیں، اتنی فلاں ہے۔ کیا میرے بھائی جس گھر میں ہماری بیٹی جا رہی ہے، ہماری بیٹی کے لیے ایک چارپائی اس گھر میں لگی نہیں؟ کیا ہماری بیٹی کے لیے ایک پلیٹ، ایک چمچ، ایک گلاس لگی رہا؟ کیا اس کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں اس گھر میں؟ جس بچے نے اپنا ہاتھ بڑھایا نکاح کے لیے، کیا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ کما نہیں سکتا، دو روٹی نہیں کھلا سکتا ہے اس کو؟ مرد وہ ہے جو اپنی کمائی سے خود بھی پیٹ پالے اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالے، اپنے اوپر حقوق جن کے ہیں ان کے بھی پیٹ پالے۔ یہ مردانگی نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر آدمی بھی کی طرح سے کٹورا پھیلا دے اور کہے کہ صاحب مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، توجہ کی ضرورت ہے، سمجھدار ہے، پڑھے لکھے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے معاشرے کے اندر جان پہچان اور تعلیم کی تو کوئی کمی ہے نہیں، لیکن جتنی تعلیم بڑھ رہی ہے اتنا ہی ایک دوسرے کے اوپر ان چیزوں میں خرافاتوں میں شدت بڑھ رہی ہے۔ جو پڑھ لیا، جو وکیل بن گیا، جو ڈاکٹر بن گیا، جو انجینئر بن گیا، جسے پولیس میں نوکری مل گئی، جو داروغہ بن گیا، اس کے بھاؤ بہت زیادہ بڑھ گئے۔ وہ اتنے بھاؤ بڑھ گئے کہ اب اس کے لیے 20، 30، 40 لاکھ کا دہیج چاہیے۔ ایک پڑھا لکھا کہتے ہیں صاحب تعلیم ہو، تعلیم آئے گی معاشرے کے اندر سدھار آئے گا، تعلیم آئے گی معاشرے کے اندر سدھار، صفائی، ملنساری، پیار، محبت، ایک دوسرے کی غمخواری آئے گی۔ تعلیم حاصل کرو، اگر تعلیم نہیں ہے تو جانوروں والی زندگی ہے۔ پھر جب تعلیم حاصل کی تو پھر معاشرے میں اس کے بھاؤ اس قدر بڑھ گئے
کہ جس طرح بازاروں میں جانوروں کے ریٹ لگائے جاتے ہیں اس انداز میں ریٹ لگنے لگتے ہیں. پھر لڑکے کی ڈگریاں دکھا کر کے رشتے مانگے جانے لگتے. پھر بیچ والا جو رشتے میں کانٹیکٹ کراتا ہے وہ اس کی ڈگریاں بتا کر کے لوگوں پہ دباؤ بنانے لگ گیا. یہ کون سی تعلیم آئی ہے ہمارے اندر جس کو مدعا بنا کر کے ہم نے اس طرح سے ماحول کے اندر کبیرگی پیدا کر دی کہ اگلے کا گھر لٹ گیا وہ کہتا ہے میری حالت تو بہت خراب ہو گئی. میں تو ابھی بچیوں کی شادی کر کے فارغ ہوا ہوں. مسجد کی امداد کی بات آتی ہے یار میں مسجد میں کیسے امداد کروں, میرا تو دیکھو قرضہ بھی ہو گیا, میں بہت مصیبت میں مبتلا ہوں. اور جس کے یہاں یہ سب کچھ گیا ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں مالدار ہو گیا ہوں. اگر کوئی یہ کہتے کہ میں مالدار ہو گیا, شادی کر کے لایا ہوں اور مجھے اتنا درمان و دولت ملا ہے, مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی یہ کہتے کہ میں مالدار ہو گیا. پر یہ ہمیں خوب ملے گے کہ یار میں نے شادی کی ہے, میرے حالات بہت کمزور ہے, اس وقت میں میرے پاس کچھ دینے کو نہیں. انشاءاللہ میں آگے چل کر کے جیسے جیسے کام ہوگا میرا میں اس میں حصہ دوں گا. یار مجھ پر 10 لاکھ روپے کا قرضہ ہو گیا, ابھی وہ قرضہ اتارنا ہے. اس طرح کی باتیں تو ہمیں سننے کو ہو ملتی ہیں, مگر یہ باتیں سننے کو نہیں ملے گی کہ ہمیں شادی کر کے بہت مال مل گیا اور میرے حالات تو بہت اونچے ہو گئے, میں تو مالدار ہو گیا. ایسے نہیں ملے گی, بلکہ نیت اور خراب ہو جاتی ہے. اگر ایک بیٹے کو اتنا ملا تو اس سے زیادہ ملنا چاہیے چھوٹے والے کو. اور یہی حدیث پاک میں آیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تزوج امرأة لمالها لم يزد الله الا فقرا. اگر کوئی آدمی مال کے لالچ میں شادی کرتا ہے کسی لڑکی سے تو فرمایا اس کے دل کے اندر فقر و فاقہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ, حاجتیں ڈال دیتا ہے اور زیادہ لالچ ڈال دیتا ہے, طبیعت اس کی لالچی ہو جاتی ہے. اور جو آمنہ کے لخت جگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بزرگوں, اس کے اندر کوئی کسی کی طرح کی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اس کی نیتوں میں لالچ پیدا ہو جاتا ہے, وہ لالچی بن جاتا ہے. اور یہی چیز ہے ہمیں معاشرے میں ہر گھر کے اندر جو ستا رہی ہے. لوگ احساس تو کرتے ہیں لیکن عملی اقدام نہیں کرتے ہیں. جن کے گھروں میں شادیاں ہونی ہے لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ خود کہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا, اور ہمیں اللہ نے جو دیا ہے ہم اس میں خوش ہیں. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے بن بیاہ کے بچے کے لیے اللہ نے ایک عزت دار لڑکی کا انتخاب کر دیا ہے جس سے ہماری نسلیں چلے گی, ہمارا دروازہ کھلے گا, ہم بے نسل نہیں رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمیں اس کے ذریعے اولاد سے نوازے گا, اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں. جس باپ نے اپنی لخت جگر کو آپ کے حوالے کیا ہے اس سے بڑھ کر کے اس سے اور کیا قربانی چاہیے. یہ مٹنے والا مال, یہ ضائع ہونے والا مال, اور لوگوں کے یہاں حرص ہے عام طور سے رکھنے کو جگہ ہو کہ نہ ہو, لوگوں کے صوفے ٹانگ پر رکھے ہوئے ملتے ہیں. کسانوں کے یہاں بہت سے لوگوں کے صوفے بھوس کے کوٹھوں میں رکھے ہوئے ملتے ہیں, ان کے یہاں تو پلٹنے کو جگہ نہیں ہے. ڈرائیور چلانے کو نہیں, گاڑیاں مل گئی, تیل ڈالنے کے پیسے نہیں, گاڑیاں مل گئی. شادیوں میں گاڑیاں ملی, سروس کرانے کو پیسے لگی ہیں ان کے پاس میں. سروس کیا اس کی سسرال والے کرائیں گے, ڈرائیور اور تیل کیا زندگی بھر اس کی سسرال والے دیں گے. اس پوزیشن کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. بس یہ ہے جس دن میرے گھر آئے مال آ گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف سے رخ پھیرا جائے, اس سے واپسی کی جائے. شادیوں کی راہوں سے جو ہمارے یہاں پر خرافاتیں ہو رہی ہیں, ان سب خرافاتوں سے ہمیں اسلام کے آئینے میں آ کر کے, اسلام کے آئینے کے سامنے آ کر کے ایک ایک برائی کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے, الحمدللہ ہم وہ ہیں جو اللہ کے نام پر جیتے ہیں, اللہ ہی کے نام پر انشاءاللہ مریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ ان سے فرمائیے میری نماز اور میرا قربانی کرنا اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ امت کے لیے بھی ہے کہ ہم جی رہے اللہ کے لیے, ہم مرے اللہ کے نام پر, ہمارا سب کچھ اللہ کے نام پر ہے, اس لیے کہ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے.
اللہ نے ہمیں بچا لیا ہمیشہ ہمیں اشتہاد سے، اللہ نے بچا لیا ہمیں اپنے غضب سے کہ ہمیں کلمے کی دولت دے دی ہے، تو پھر کلمے کے تقاضے پر آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے، اپنے گھروں کی رونق بڑھائی جائے، اسلام کی تعلیمات کو رائج کر کے اپنے گھروں میں نورانیت لائی جائے، قرآن کریم کو پڑھ کر، قرآن کی تعلیم لا کر کے، جس کلام پر ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں مل رہی ہے، اور جس کلام کو رب ذوالجلال بہت توجہ سے سن رہا ہے، وہ اسی کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی کلام نہیں ہے، وہ قرآن ہے، قرآن سے بڑھ کر کے کوئی کلام نہیں۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ آپ کا بھی عقیدہ ہے، میرا بھی عقیدہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہو، اللہ کا کلام، کیا آپ اس کے اوپر کوئی کتاب رکھ سکتے ہو؟ آپ کہیں گے نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی ہے، چاہے حدیث ہی کی کتاب کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندی انگریزی کی کتاب ہو، چاہے کوئی بھی، کوئی چیز قرآن پر نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ قرآن سب کے اوپر ہوتا ہے اور قرآن سب کے اوپر رکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن پر کچھ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآنی تعلیمات کے اوپر کوئی تعلیم حاوی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قرآن پر دوسری کتاب کو رکھنا لازم آ رہا ہے۔ جب سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم پر کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی ہے، کوئی وزن نہیں رکھا جا سکتا ہے، کوئی اینٹ رکھی، کوئی پتھر نہیں رکھا جا سکتا ہے، کوئی سونا چاندی نہیں رکھا جا سکتا ہے، بس قرآن سب سے اوپر ہے، تو پھر قرآن کی جو تعلیمات ہے قرآن کے اندر، ان کے اوپر کسی بھی طرح کی سوچ کو نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ایک طرف اللہ کی ہدایتوں کو پامال کیا جا رہا ہو اور اس وقت میں ہم چاہیں کہ ہماری خوش نصیبی ہے یہ اور ہمارے بڑاپن ہے یہ، پر یہی سمجھ لو کہ اس میں ہم اسلام کے ساتھ میں غداری کر رہے ہیں ایک طرح سے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہی پسند ہے کہ جو دین اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، ہر اعتبار سے عمل ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ نماز کا وقت ہو، مسلمان نماز کی طرف آئے، نماز کی جتنی رکعتیں ہیں ان رکعتوں کو پڑھ کر کے جائے، پھر جمعہ کی نہیں 5 نمازیں فرض ہیں 24 گھنٹے میں، ان 5 نمازوں کے اوپر آیا جائے، پاک صاف ستھرا۔ یہ صرف جمعے ہی کا تقاضا نہیں، مسلمان ہر وقت میں پاک رہے، صاف رہے، وضو کی برکت سے اللہ گناہوں کو جھاڑتا ہے، نکالتا ہے، پھر جس نماز کے لیے وضو ہو رہا اس نماز کے ذریعے کس قدر گناہ معاف ہوں گے، اس کا اندازہ نماز پڑھنے سے اور قیامت کے لیے اس کا راز کھلے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں بھی دین کا ماحول بنانا چاہیے۔ میں تو مبارکباد دوں گا مدارس والوں کو اور تبلیغ والوں کو کہ جنہوں نے تعلیم کی راہ سے گھروں میں اللہ کا دین پہنچایا ہے، قرآن پہنچایا ہے، اور تبلیغ کی راہ سے وہاں تک اللہ کا کلمہ پہنچا ہے جہاں تک کلمہ بہت مشکل لگ رہا تھا کہ وہاں پہنچے گا۔ آپ دیکھیے ملک کے حالات، آپ پنجاب میں جا کے دیکھیے، ہریانہ میں جا کے دیکھیے، ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے ان علاقوں کو دیکھا ہے جہاں آج بھی بہت سی مسجدیں آزادی کے بعد سے لوگوں کی قبضے میں ہے، غیر مسلموں کے قبضے میں ہے، انہیں آباد کرایا جا رہا ہے، مشکلات ان کے سامنے ہیں۔ آپ جس علاقے میں ہیں، یہ علاقہ تو بہت محفوظ علاقہ ہے، ان علاقوں کے اندر بڑے مسائل ہیں ان لوگوں کے لیے، وہاں تبلیغ کی راہ سے دین پہنچا ہے، وہاں تبلیغ کی راہ سے لوگوں کو کلمے سکھائے گئے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، مگر آج بھی ان کے رام پال اور جے پال نام ہیں، وہی تمام رسومات، وہی پھیرے پھرتے ہیں۔ وہاں اللہ نے ان کے ذریعے سے اور مکاتب جو وہاں قائم ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واپسی کی شکلیں بنائی ہیں۔ یہ دونوں طبقے میری نگاہوں میں بہت قابل مبارکباد ہیں۔ ہمیں اپنے اندر اگر اپنے دین کو، اپنے تشخص کو اگر برقرار رکھنا ہے، اگر اپنی پہچان باقی رکھنی ہے، یاد رکھیے پھر اداروں کا قیام بے حد ضروری ہے، اور یہ ہمارا پیسہ جو ادھر ادھر گھوم رہا ہے اسے روک کر اپنی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ارتداد کی طرف لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے، منظم طریقے پر ہماری بیٹیوں کو ارتداد کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیٹوں کو مرتد ہونے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور راتوں دن یہ چیزیں ہم نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ ہم بے خبر نہیں ہیں ان چیزوں سے، باخبر ہے، لیکن فکر جس طرح کی ہمیں ہونی چاہیے اس
अंदाज की फिक्र हमारे अंदर पैदा नहीं हो पा रही है। वो फिक्र हमें अपने अंदर डालनी चाहिए और अपनी जात से ज्यादा अब अपनी औलाद की और अपनी नस्लों की फिक्र करने की जरूरत है। अगर ये बहक गए, वक्त बहुत हो चुका है, आखिर में ये कह दो कि अगर ये बहक गए और इसमें हमारी अपनी सुस्ती रही, सुस्ती इस माना कर रही कि हमने इनके लिए इदारे न कायम किए, हमने इनके लिए इंतजामात न किए, तो कल क़यामत के दिन जब रब इनको पकड़ेगा, कुरान कहता है वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला। रब इनको पकड़ेगा तो रब के सामने यूं कहेंगे कि मौलाए करीम, हमने अपने इन बड़ों की ताबेदारी की थी, जैसे इन्होंने हमें ढाला था हम वैसे ढल गए थे, जहां हमें इन्होंने लगाया था हम वहां लग गए थे। इन्होंने चूंकि हमारे दीन की फिक्र नहीं की, हमारे इस्लाम की फिक्र नहीं की है, इसलिए हम बहक गए। तो फिर हमारी कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए, पकड़ तो इनकी होनी चाहिए जिनके हम दावेदार थे। 4 साल का बच्चा है, उसे कहां भेजा है हमने? हम ही तो है उसके जिम्मेदार। उससे पर क्या हमने खर्च किया है? हम ही तो है उसके जिम्मेदार। उसकी हमने कौन सी कटिंग कराई है? हम ही तो है इसके जिम्मेदार। उसे हमने कौन सा लिबास पहनाया है? हम ही तो है इसके जिम्मेदार। उसकी शादी में हमने क्या क्या बंदोबस्त किए हैं? हम ही तो है इसके जिम्मेदार। उसके लिए कैसी लड़की तलाश की है? हम ही तो है इसके जिम्मेदार। उसकी पैदाइश पर क्या किया था? उसकी जिम्मेदारियां हमने ही तो उठाई थी। इसलिए रब के सामने ये बच्चा कहेगा, मौलाए करीम, ये जिम्मेदार मेरे बड़े हैं, मेरे बड़ों ने मुझे जिधर लगा दिया था मैं उधर चला गया था। सबीला, रास्ता तो हमें इन्होंने गलत लगाया है, बहकाया तो इन्होंने है, गुमराह तो इन्होंने किया है। हमें अकल नहीं थी, हम बच्चे थे, हम मजबूर थे इनके सामने। इसलिए रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, मौलाए करीम इन्हें 2 गुना सजा दीजिए, इन्हें 2 गुना अज़ाब दीजिए, वलअनहुम लानन कबीरा, और इनके ऊपर बड़ी लानत कीजिए। ये कौन कहेगा? तवज्जो रहे, ये वो कहेंगे जो हमारे नौनिहाल है, हमारे चांद है, हमारे पैदा होने वाले और पलने वाले बच्चे हैं, जिन्हें हमें सही राह देने का मौका नहीं मिला, जिन्हें हमें दीन सिखाने का मौका नहीं मिला, जिन्हें हमें रब की तरफ पहुंचाने का मौका नहीं मिला। ये बच्चे कल हमारी शिकायत करेंगे। बिला शुबा हमने इनको बहुत कुछ दे दिया है दुनिया में, लेकिन वो अगर अल्लाह के दीन से टकराने वाला हो, कल यही हमारी शिकायत करेंगे। तो अल्लाह ताला के यहाँ तो ये शिकायत उनकी अगरचे चलेगी तो नहीं कि साहब तुम्हें छोड़ दे और इनको पकड़ ले, अलबत्ता उनकी शिकायत इतनी जरूर चलेगी कि पकड़े तुम भी जाओगे कि तुम जब जवान हो गए थे, हमने तुम्हें अकल से नवाजा था, समझदारी अता की थी, उस दिमाग का तुमने कहाँ इस्तेमाल किया, उस अकल का तुमने कहाँ इस्तेमाल किया, जिस अकल की बुनियाद पर पूरी दुनिया को तुमने चलाया है, तुम्हारे ताबे हमने दुनिया को किया था, उस अकल से तुमने मेरी राह क्यों नहीं तलाश की है? साइंटिस्ट साइंस तलाश करता है, चांद पे पहुंच रहा है, जमीन के अंदर झांक रहा है, दरियाओं में घुस करके सब कुछ कर रहा है, हवाई जहाजों में से कूद करके दिखा रहा है अपने जलवे। ये कुदरत ने दिमाग दिया इस बुनियाद पर, मगर उस दिमाग से कभी अपने रब की तरफ जाने का नहीं सोच रहा है। तो रब उनको भी पकड़ेगा और उनकी शिकायत तो रब को पता ही है कौन क्या कर रहा है, पकड़े जाएंगे सभी। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कहने वालों कि आप और हम सब मिल करके अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसा काम करने की कोशिश करें कि जिससे ये हमारे बच्चे सुधार की तरफ आ जाए, हमारा ये माशरा सुधार की तरफ चला आए। मैं आपसे यही दरख्वास्त करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ये मुसलसल पूरे मुल्क में प्रोग्राम चल रहे हैं कि जिस वक्त सन 47 हुआ था, जो हालात उस वक्त थे, उस वक्त के हालात कुछ और थे, आज के हालात उससे इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि असबाब कुछ और है। आज दुनिया किसी और रुख पर जा रही है। बस ये मेरी दरख्वास्त है आपसे कि शादी ब्याह हो या घरेलू रस्म रिवाज हो या अहले महल्ला के दरमियान हमारा उठना बैठना और वो मामलात हो, या हम किसी से कर्जा लें और देना न जाने, ब्याज के कारोबार को बढ़ावा दें, या इस तरह की चीजें हो, इन सब चीजों पर और तालीम गाहों के ऊपर हमें भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। अपनी कमाई को साफ सुथरा करना चाहिए, वही साफ कमाई फिर हमें अपने बच्चों पे खर्च करनी चाहिए। जब साफ कमाई होगी, आखिरी बात, जब साफ कमाई होगी तो सफाई आएगी। आप कहते हो
لیا جائے. آپ نے آر او لگا لیا, آر او میں پانی فلٹر ہوا, اگر آپ پانی کو فلٹر کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ وہ صحت خراب نہ کرے تو پھر کیا وجہ ہے؟ معاشرہ جب تک فلٹر نہیں ہوگا انسان ایک صحیح راہ کے اوپر نہیں آ سکتا ہے. ہر چیز میں اچھائی چاہیے اور معاشرے میں زندگیوں کے اندر کوئی اچھائی نہ آئے, اپنے عمل کو شریعت کے آئینے میں فلٹر کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز میری ان معروضات کے اوپر غور کیا جائے گا اور اپنے بچوں کے لیے دینی راستے تیار کیے جائیں گے. اگر کوئی مکتب کا قیام کہیں ضرورت ہو تو فوری طور پر مکتب کا قیام ہونا چاہیے تاکہ ہماری نسلیں کچھ وقت اس میں لگا کر کے اللہ کے دین کو پہچاننے والی بن جائے اور کل قیامت میں یہ ہماری مخالفت میں کھل کر کے گواہی دینے والی نہ بنے. اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا